ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی، اور بریک پہ جانے سے پہلے یاسمین رحمان صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی کہ A1 لینڈ جو کہ ملٹری ایکسرسائزز کے لیے ہوتا ہے اس کی پالیسی تبدیل کر دی گئی ہے، اور یہ اس سوال کے جواب میں تھا کہ 120 ارب روپے کی آمدن جو فورٹریس اسٹیڈیم سے ہوئی وہ آرٹیکل 78 کے مطابق قومی خزانے میں جمع کرائی جانی تھی، لیکن وہ جمع نہیں کرائی گئی. یاسمین رحمان صاحبہ، A1 لینڈ جو ہے وہ ایکسرسائزز کے لیے ہوتا ہے، اور اسی آڈٹ رپورٹ میں جو پی ایس سی کے سامنے پڑی ہے 120 ارب روپے کا سوال ہے. اس پہ پی ایس سی کیا کر رہی ہے؟ جی دیکھیں اس دن یہی بات ہوئی کہ ریٹروسپیکٹیو جو سیکرٹری ڈیفنس نے یہ چاہا کہ ریٹروسپیکٹیو یہ پالیسی کا نفاذ ہو جائے، تو اس پہ کمیٹی اور آڈٹ کے آفس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. پالیسی جو ہوگی وہ آئندہ آنے والے وقت میں تو لاگو ہو سکتی ہے، پیچھے جو وقت گزر گیا ہے اور اس میں جو بھی ریکوریز بنتی ہیں تو وہ ریکوریز ان کو پے کرنی ہوں گی، کیونکہ وہ پالیسی کا نفاذ ہم پیچھے جا کے نہیں کر سکتے. آئندہ کے لیے جو بھی ان کی پالیسی ان کے ڈپارٹمنٹ نے بنائی ہے، تو اگر ان کا ڈپارٹمنٹ اس کو مناسب سمجھتا ہے، ان کا بورڈ یا جو بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، تو وہ اس پالیسی کو اپروو کرے، تو اس میں وہ ریکوریز بنتی ہیں. بالکل. یاسمین رحمان صاحبہ، جو 120 ارب روپے کی آمدن ہے یہ کیسے ریکور ہوگی؟ جی جیسے باقی چیز ریکوریز ہو رہی ہیں الحمدللہ آج تک، جتنی کہ تقریباً ابھی یہ نیا سال شروع ہونے پہ 3 مہینے میں 8 بلین کی ریکوری ابھی تک آڈٹ کے آفس کی طرف سے آئی ہے، تو اسی طرح یہ بھی ریکوری ہوگی جیسے باقی ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے. میں آپ کو بارہا یہ یقین دلوانا چاہتی ہوں کہ ڈیفنس ہو، فائنانس ہو، کامرس ہو، کوئی بھی منسٹری ہو، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، ہمارے لیے سب برابر ہیں. کوئی یہ نہیں کہ کسی سے ریکوری ہوگی اور کسی سے نہیں ہوگی، ایسا بالکل ہمارا بالکل. ابھی تک 8 ارب کی ریکوری آپ نے بتایا کہ پی ایس سی نے کی ہے، اور شاید کچھ اور کیسے 52 بلین روپیز کی پچھلے 1.5 سال میں کی ہے. یہ جو نیا سال شروع ہے اس کے 3 مہینوں میں جو ہوئی ہے وہ 8 ارب، سو اٹ کمز ٹو اباؤٹ 60 بلین روپیز. 60 ارب کا. اور میں صرف ایک کیس جو آپ کے سامنے پڑا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، وہ 120 ارب روپے کا لاہور فورٹریس اسٹیڈیم سے آمدن جو کہ آرٹیکل 78 کے مطابق پبلک ایکسچیکر میں جمع کرائی جانی تھی، وہ نہیں جمع کرائی گئی. اور یہ رپورٹ پچھلے 6 ماہ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس پڑی ہے. اور اس سلسلے میں 23 جولائی کو ناظرین ہم نے فوج کے ادارے ISPR کو چند سوالات بھیجے. ان میں سے ایک یہ سوال بھی تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ لاہور میں 17 کمرشل زمینوں سے جو آمدن ہوئی ہے اسے دستور کی شک نمبر 78 کے تحت قومی خزانے میں جمع نہیں کرایا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ لاہور اسٹیشن ہیڈ کوارٹر نے GHQ کو آگاہ نہیں کیا کہ فورٹریس اسٹیڈیم لاہور کی 120 ارب روپے کی آمدنی قومی خزانے میں جمع نہیں کرائی گی؟ کیا یہ درست ہے کہ فوج کی 6 آرمرڈ ڈویژن اور ہیڈ کوارٹر 17 ڈویژن نے سن 2005 میں کنٹونمنٹ بورڈ لینڈ کے نام پر 1 ارب 10 کروڑ مالیت کی 63 ایکڑ زمین پر ناجائز قبضہ کیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ سن 2005 میں فوج کی طرف سے کھاریہ میں زمین پر ناجائز قبضے کا واقعہ GHQ کے علم میں تھا اور اس سلسلے میں 17 مئی 2010 کو ایک اجلاس بھی کیا گیا؟ کیا یہ سچ ہے کہ اکتوبر 2001 سے مارچ 2008 کے دوران 10 کور کی آرٹلری ہیڈ کوارٹر کی 8 فارمیشنز نے 35 ملین روپے کی زائد بجلی استعمال کی اور مقررہ حد سے زائد بجلی استعمال کرنے پر نوٹس جاری کیے گئے؟ اور کیا یہ حقیقت ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی کو زمین کی منتقلی کی رقم ڈیفنس کمپلیکس اسلام آباد کے فنڈ میں دے دی گئی؟ یہ وہ سوالات تھے جو ہم نے پہلی دفعہ 27 جولائی کو ISPR کو بھیجے، اس کا جواب موصول نہیں ہوا. پھر ہم نے 26 اگست کو دوبارہ یہ سوالات بھیجے کہ ان سوالات کا جواب دیں، یہ قومی خزانہ کی رقم ہے، پبلک ٹیکس پیئر کی منی ہے، اس کا حساب لوگ مانگیں گے. اس کا بھی ہمیں جواب موصول نہیں ہوا. اور یہ ان ساری چیزوں کے جوابات ہمیں ڈیفنس آڈٹ کی اس رپورٹ میں ملتے ہیں جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے موجود ہے. اور جب 2 ارب روپے چیف جسٹس نے ریکور کروائے رینٹل پاور کمپنی سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ قومی خزانے پہ ہر شخص کو نظر رکھنی چاہیے اور کس طرح سے قومی رقوم کا استعمال ہو رہا ہے. ناظرین، اسی تناظر میں آج ہم نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور جب بریک سے ہم لوگ واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنی ساری مالی بے ضابطیاں اگر ہو رہی ہیں ڈیفنس سروسز میں تو اس کا حساب کیوں نہیں مانگا جا رہا. یاسمین رحمان صاحبہ نے ہمیں بتایا کہ اب تک پچھلے 2 سال میں تقریباً 60 ارب ریکور کیے گئے ہیں، اور صرف ایک کیس میں جو اس رپورٹ میں مینشنڈ ہے 120 ارب روپے کا سوال موجود ہے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.